الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم تفسیر کے سلسلے میں چند ضروری مباحث کو ذکر کیا جا رہا تھا. اس کے ضمن میں علم تفسیر کی تعریف تفسیر اور تعویل کا فرق، تفسیر کی تعریف اس سے قبل ایک مختصر سی تعریف کی گئی. مطالعے کے دوران آج ایک امام آلوسی جن کو خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، روح المعانی کے حوالے سے بڑی جامع تفسیر کی تعریف جو ہمارے اس آخری دور کے اعتبار سے انتہائی جامع تعریف ہے. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے علم تفسیر کی تعریف اپنی کتاب روح المعانی کے مقدمے میں قدر تفصیل کے ساتھ کی ہے، اور وہ یہ ہے: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. علم تفسیر کے سلسلے میں خاتم المفسرین امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها. علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية وأحكامها الإفرادية والتركيبية وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب التي تحمل عليها حالة التركيب وتتماسك لذلك. علم تفسیر وہ علم ہے، علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، اس کے مدلولات اور مفاہیم اور ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں، جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد
دیے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی کا تکمیلہ، نیز ان معانی کا تکمیلہ ناسخ منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں اور مقامات کی توضیح، ناسخ منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں اور مقامات کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نیز ان معانی کا تکمیلہ ناسخ منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں اور مقامات کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عنقریب ہمارے اس دور سے تقریباً 100-150 سال پہلے گزرے ہیں، لہذا آپ نے جو تعریف کی ہے یہ تعریف ایسی جامع ہے جو اس آخری دور تک علم تفسیر جتنے بھی علوم کو جامع ہے ان تمام کے تمام علوم کو اپنے اندر سمونے کی آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ تعریف میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے کہا علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مدلولات، ان کے مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی کا تکمیلہ ناسخ منسوخ، شان نزول، مبہم قصوں اور مقامات کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنی اس پوری تفسیر کے اس تعریف میں جو باتیں بیان کی ہے اس پر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن، تو اس سے کیا مراد ہے؟ الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ علم قراءت کی طرف اشارہ، اس لیے کہ علم تفسیر کا یہ ایک اہم ترین بات ہے جس میں علم قراءت سے قرآن کے معانی کے سمجھنے میں مدد دی جاتی ہے۔ آگے مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے گا کہ علم قراءت یہ تفسیر کے باب میں کتنا اہم ہے، اور آج ہمارے مدارس میں یہ علم کس طرح سے مظلومیت کا شکار ہے کہ علم قراءت کو مخصوص 2 4 5 10 لوگ اسے پڑھتے ہیں، باقی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس علم کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے بنیادی علوم میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ آگے مثالوں سے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے علم قراءت سے تفسیر ہو سکتی ہے۔ اسی کی توضیح کے لیے قدیم عربی مفسرین اپنی تفسیروں میں ہر آیت کے ساتھ اس کی قراءتیں بھی تفصیل سے واضح کرتے چلے آئے ہیں، جیسا کہ جلالین میں بھی آپ نے پڑھا اور امام بیضاوی بھی اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ اور اسی مقصد کے لیے ایک مستقل علم قراءت کو علماء نے مدون کیا جو انتہائی وسیع علم ہے۔ علم قراءت پر بھی 10-20 جلدوں کے اندر میں کتابیں پائی جاتی ہیں، جس علم قراءت کو ہم لوگ ایک مختصر سا علم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین پڑھا جاتا ہے۔
صراط المستقیم اور صراط المستقیم اور صراط المستقیم پڑھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کچھ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑا وسیع علم ہے، علوم اس میں قراءت متواترہ، مقبولہ، قراءت شاذہ، تو کن قراءتوں سے تفسیر کی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ بعض مقامات پر قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے روایت حفص عن عاصم میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوسری قراءت میں وہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک قراءت دوسری قراءت کو ملا کر قرآن کریم کے الفاظ میں جو معنی پوشیدہ ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں، واضح کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری قید ہے وہ مدلولاتھا، الفاظ قرآن کے مدلولات اور اس کے مفاہیم، یعنی اس کے لغوی معنی، الفاظ قرآنی کے معنی لغوی کیا ہے، اور اس معنی لغوی کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر ایک نہیں متعدد علوم کو حضرات علماء نے مدون کیا، جس میں سب سے بنیادی علم لغت العرب، جس کو علم لغت کہتے ہیں، اس لیے کہ لغت کے بغیر قرآن کے الفاظ کے مدلولات اور مفاہیم تک رسائی ممکن نہیں۔ اگر یہی پتہ نہیں کہ کون سے لفظ کا کیا معنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے حوالے اور عربی ادب کے شواہد بکثرت ملتے ہیں، کیونکہ تفسیر جب لغت عرب سے وہ کریں گے تو لغت عرب سے کرنے کے لیے انہیں ضرورت پڑے گی زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار کی، زمانے جاہلیت کے فصحاء، بلغاء اور ادباء کے خطبات کی، اور اس کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک تو وہ زبان ہوتی ہے جسے عامت الناس بولتے ہیں، اور دوسری وہ زبان ہوتی ہے جو ادباء، بلغاء اور اہل اللسان بولتے ہیں، تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو ادیب ہوتا ہے وہ زبان کو اس طور پر استعمال کرتا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ کرے اور الفاظ کا انتخاب صحیح کرے، اسے اپنے اشعار میں صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، مترادفات کے طور پر اپنے کلام نثر اور خطبات میں اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، تو پھر اس کے ذریعے سے یہ سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ اچھا یہ لفظ ہے جو لغت میں تو یہ معنی دیتا ہے، البتہ فلاں عربی کے شاعر نے اسے اس معنی میں اپنے فلاں شعر میں استعمال کیا، فلاں عربی کے شاعر نے اسے اس معنی میں اپنے فلاں شعر میں استعمال کیا، تو اس سے اس کے متعدد معانی کا انکشاف ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے علم نحو پڑھی تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ نحو کے عربی زبان میں 7 معنی بیان کیے جاتے ہیں، کسی نے 9 معنی بیان کیے، کسی نے 11 معنی بیان کیے۔ اب ایک کلمہ نحو مگر اس کے بہت سارے معنی۔ اب عربی کا ایک شاعر ہے تو ایک نحو کا یہی لفظ استعمال کرتا ہے الگ الگ سیغوں میں، مگر ہر جگہ پر اس کا معنی الگ ہے، ہر جگہ پر اس کا معنی الگ ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناهم مرابا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من ذبیبی۔ اب یہ ایک شعر ہے جس میں وہ کلمہ نحو کو استعمال کر رہا ہے 7 سے زائد مرتبہ، اور ہر جگہ پر الگ الگ معنی، ہر جگہ پر الگ الگ۔ وہ کہتا ہے نحونا
نحو نحوك یا حبیبی، نحونا ای قصدنا، ہم نے نحو کیا یعنی ہم نے ارادہ کیا. تو یہاں پر پہلے کس کے لیے استعمال ہوا؟ ارادے کے معنی میں، قصد اور ارادے کے معنی. نحو نحوی کا تیرے قبیلے کی جانب، تو دوسرا نحو جانب کے لیے اور تیسرا نحو قبیلے کے لیے. نحونا نحو نحوی کا یا حبیبی، اے میرے پیارے ہم نے قصد کیا تیرے قبیلے کی طرف آنے کا. نحونا نحو نحوی کا یا حبیبی، نحونا نحو الف من نقیبی، ہم نے راستے میں 1000 سے زائد رقیبوں کو پایا. دیکھو یہاں اوپر بھی نحونا تھا، یہاں پر نحونا وجدنا کے معنی، نحونا نحو الف نہیں، یہاں پر نحونا صرفنا کے معنی، نحونا نحو الف من نقیبی، ہم نے 1000 سے زیادہ رقیبوں کو بھیج دیا. کیا مطلب کہ جب میں شاعر لوگوں کے یہ چکر ہوتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوگی کہ جب میں نے تیرے قبیلے کا قصد کیا تو 1000 سے زیادہ لوگ مبالغہ تو جیسے ان کو فری میں ملا ہوا ہے، وراثت میں ملا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے تیرے قبیلے کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو ہم نے 1000 سے زیادہ رقیبوں کو راستے میں پایا جو تمہارے بارے میں غلط سلط بیانی سے کام لے کر تمہاری محبت جو ہمارے دل میں ہے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر. تو صرفناہم، ہم نے اسے درگزر کیا، پھیر دیا. کھول یہاں سے، تیری کوئی بات میں سنوں گا نہیں. حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تو کہتا ہے نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، کہ ہم نے 1000 سے زیادہ رقیبوں کو بھیج دیا. وجدناہم مرادا نحو قلبی، ہم نے انہیں بھی میرے اپنے دل کی طرح بیمار پایا، میرے اپنے دل کی طرح بیمار پایا. تو یہاں پر کس کے معنی میں؟ مصر کے معنی میں. وجدناہم مرادا نحو قلبی ای مثل قلبی، کہ ہم نے اسے اپنے دل کی طرح بیمار پایا. تو پہلے شعر میں 3 الگ الگ معنی میں، دوسرے شعر میں 2 مرتبہ نحو الگ الگ معنی میں، یہاں پر 1 مرتبہ الگ معنی میں 6 مرتبہ آ گئے. تمنوا منک نحو من دبیبی، وہ تمنا کر رہے تھے میری ہی طرح تم سے محبت کے تنور، محبت کے ایک تنور. نحو من دبیبی، یہاں پر قریب کے معنی، اس کے معنی میں ہے. اب اس نے 7 مرتبہ استعمال کیا بیوقوف نے، ارے شاعر نے. والشعراء یتبعهم الغاوون. اب آپ کہیں کہ بیچارے نے کتنا دماغ کھپایا ہوگا اس شعر کو بنانے کے لیے اور آپ اس کو بیوقوف کہہ رہے. ارے بیوقوف اس معنی کر رہے کہ دماغ ضرور کھپایا لیکن بے سود چیز میں کھپایا، کوئی ایسی چیز میں نہیں کھپایا جہاں پر کھپانے سے کوئی فائدہ ہو. خواہ اپنے عشق مجازی کو بیان کرنے کے لیے کھپایا. لیکن نحوی لوگوں کا تو کام بن گیا کہ اس نے کسی بھی مقصد سے کہا ہو. ہم کو تو یہ کہ بھئی اس ایک شعر میں اس نے نحو کو 7 معنی میں استعمال کیا. تو ایک فارسی کے شاعر نے اسے استعمال کیا، 7 معنی درمیان نحو ازمن بجو، قصد و مقدار و قبیلہ نوع صرف شبہ سو. کیا کہتا ہے وہ کہ 7 معنی درمیان نحو ازمن بجو، کہ نحو کے 7 معنی ہیں، تو مجھے میرے ذریعے سے اسے جان لے، سیکھ لے. قصد و مقدار و قبیلہ نوع صرف شبہ سو، قصد و مقدار و قبیلہ نوع صرف شبہ سو. 7 معنی. 7 معنی درمیان نحو ازمن بجو، قصد و مقدار و قبیلہ نوع صرف شبہ سو.
کہا کہ یہ 7 معنی ہیں نحو میں پائے جاتے ہیں. اس نے اس شعر سے نکالا اور اس نے فارسی والے نے کہا کہ میں تیرا باپ ہوں, میں تیرا بھی کیا ہوں. اس نے اچھا کام کیا, اچھے قصد سے صرف معنی نحو کو بیان کرنے کے لیے ایک شعر میں اس کو کیا کر دیا, بیان کر دیا. یہ اچھا ہے, یہ شاید اچھا ہے الا الذین آمنوا والا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کلمات جو ہے اس کو شعراء اور ادباء مختلف معانی کے لیے حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کی معرفت یہ اشعار کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور ادباء کی زبان ان کے نثر کلام اور ان کے خطبات کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو اس لیے کہا کہ اس کے مدلولات کے ذریعے سے بحث کی جاتی ہے. لہذا عربی ادب کے بے شمار شواہد تفسیر کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. تیسری قید انہوں نے بیان کی وہ احکامها الافرادیہ, الفاظ کے انفرادی احکام ہے جساری سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے, جس کو مشتق منہ کہتے ہیں. اس کا نام ہے علم الاشتقاق. پھر علم الاشتقاق کی بھی 2 قسمیں, اشتقاق کی 2 قسمیں, علم اشتقاق کی نہیں, اشتقاق کی 2 قسمیں, اشتقاق کبیر اور اشتقاق صغیر. 12 تو کہا کہ صرف لفظ کا معنی جانیے اس سے بھی کام نہیں چلے گا, بلکہ وہ لفظ دراصل کہاں سے نکلا ہے. جیسے تفسیر کے بارے میں ہم نے جانا, کسی نے کہا وہ فسرون سے نکلا ہے, تو دوسروں نے کہا نہیں وہ سفرون سے نکلا ہے. دیکھو کس میں اختلاف ہو گیا کہ اس کا مشتق منہ کیا ہے. کس میں اختلاف ہو گیا کہ اس کلمہ مشتق کا مشتق منہ کیا ہے. ایک نے سفرون بنایا تو دوسرے نے سفرون بنایا. تو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس مادے کے مشتق منہ تک رسائی حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس مادے کے مشتق منہ تک رسائی کا حاصل کرنا یہ بھی کیا ہے, ضروری ہے. کہ اس کا مادہ کیا ہے, موجودہ صورت میں وہ کس طرح سے ہم تک پہنچا, اس کا وزن کیا ہے, اور اس وزن کے معنی اور خواص کیا ہے. اس طریقے سے یہ 2 علم کو جامع ہو جاتا ہے, علم اشتقاق اور علم صرف. کہ ٹھیک ہے یہ کلمہ ہے تفسیر, یہ بنا بصرون سے یا سفرون سے بنا, تو کیسے یہ تفسیر بنا. تو پھر کہیں گے اصل میں اس کو باب تفعیل میں لے گئے. فسر یفسر تفسیرا ای تفعیلا, تو اس کو کہاں لے گئے. تو اب علم اشتقاق کے ساتھ علم صرف کو جوڑ دیا جائے گا. علم اشتقاق کے ساتھ علم صرف کیا کر دیا جائے گا, جوڑ دیا جائے گا, تاکہ اس کا وزن معلوم. اب اچھا اس کو ڈائریکٹ فسرون کیوں نہیں کہہ رہا, علم الفسر کا نام کیوں نہیں دیا, علم التفسیر کا نام کیوں دیا. تو اب ایک اور اس کی شاخ یعنی خاصیت ابواب کی طرف جائیں گے کہ اصل میں مبالغے کا معنی چاہیے تھا اور وہ باب تفعیل میں جا کر حاصل ہوتا ہے. لہذا اس وجہ سے اس کو علم تفسیر تفعیل کے وزن پر مبالغے کا معنی حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. کہنے کو وہ بیچارے ایک وہ مدلول آتی ہے وہ احکام الافرادیہ بول کر چلے گئے, مگر وہ احکام الافرادیہ نے اپنے اندر علم اشتقاق, علم صرف اور علم خاصیت ابواب تینوں کو کیا کر لیا, شامل کر لیا. ارے بھائی اللہ کی کتاب ہے, کسی اور کا کلام نہیں. جب اس کی تعریف ایسی کی جا سکتی ہے تو وہ کتاب کیسی ہو سکتی ہے. بہرحال چوتھی یاد ہے الفاظ کے ترکیبی احکام, یعنی وہ احکام ہے ترکیبیہ, وہ احکام ہے ترکیبیہ. کیا مطلب کہ
کلمہ مفردہ تھا، وہ کلمہ مفردہ جب دوسرے کلمے کے ساتھ اپنے آگے اور پیچھے والے کلمے کے ساتھ ملا تو اس سے ملنے کے بعد وہاں پر کیا معنی پیدا ہوا؟ اس کے ملنے کے بعد وہاں پر کیا معنی پیدا ہوا؟ جس کو نحوی ترکیب کہتے ہیں، جس کا کہتے ہیں نحوی ترکیب کہتے ہیں کہ بھئی وہ مبتدا خبر، جب مبتدا اور خبر ملا تو جملہ تام ہو گیا. جب مبتدا اور خبر دونوں ملے تو جملہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جملہ جو تام ہو گیا، اب تام ہو گیا تو اب مکمل معنی کیا نکلا؟ مکمل معنی کیا نکلا؟ اگر وہ تام نہیں ہوا، ناقص رہا، تو کس طرح سے اس کو ناقص کو تام کیا جائے گا؟ اس لیے کہ جب تک کہ جملہ تامہ نہیں ہوگا وہاں تک کہ وہ معنی صحیحہ کا استخراج اور استعمال ممکن نہیں ہے. اسی لیے علم نحو کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ علم یبحث فیہ، بھول گئے نا، بہت سال ہو گئے. علم و ہدایت النحو، صاحب ہدایت النحو نے بڑی آسان تعریف کی ہے. علم یبحث فیہ کھچڑی. علم نحو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکا یاد ہے وہ کھڑے ہو کر سنا سکتا ہے، ایسا کھچڑی نہیں بنانا. جس کو پورے اعتماد کے ساتھ پکا یاد ہو اور کھڑے ہو کر سنا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسا سوچ رہے تھے کہ حضرت کو نحو کی تعریف یاد نہیں آ رہی ہے، اس لیے وہ زبردستی ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں. تو آپ میں سے کوئی بولے اس سے پہلے میں نے اس لیے ترکیب کہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ مجھے یاد نہیں، یاد تو یاد رہنا چاہیے، بنیادی چیزیں ہیں. اگر یاد ہے تو کوئی کمال نہیں ہے. 20 سال سے کیا کر رہا ہوں میں؟ بالدوری کر رہا ہوں، میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں نہ ہو صرف فقہ اصول فقہ، تو ظاہر سی بات ہے نہیں یاد ہوگا تو بیوقوف ہوں گے. یاد ہونا چاہیے. تو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس پوری تعلیم سے کیا پتہ چلا کہ اس علم کے ذریعے سے جب ترکیب ہوتی ہے تو ترکیب کے بعد معنی مکمل سامنے آ جاتا ہے. ترکیب کے بعد معنی کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل. تو یہ جو ہے جو استعمال کیا وہ احکامی ہے ترکیبیتی، اس سے آپ نے اشارہ کیا ترکیب نحوی کی طرف، اس سے اشارہ کیا ترکیب نحوی کی طرف، جس کو انگریزی زبان میں گرامیٹیکل انالائسس کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں گرامیٹیکل انالائسس. کیا مطلب؟ قواعد کے اعتبار سے اس کی تحلیل کیسے کی جائے، اس کی ترکیب جب نکلے تو اس کا معنی کیسے سمجھ میں آئے. گرامیٹیکل انالائسس اس کو کہتے ہیں. تو اس پورے علم کو علم النحو کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم النحو. تو علم النحو بھی اس میں آ گیا. اس کے بعد ہے وہ معانیہا. اس کے بعد کیا ہے؟ ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی، کہ جب ایک کلمہ اور پھر جب اسے ملایا تو ترکیب، اور جب ترکیب ہوئی تو اب کیا معنی نکلا، اور اس معنی کے ذریعے سے سیاق و سباق سے کیا مقصد اور مراد الہی سمجھ میں آیا. کیا مقصد اور مراد الہی سمجھ میں آیا. اس مقصد کے لیے مختلف علوم سے مدد دی جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے علم البیان والبلاغہ. علم البیان والبلاغہ
کہ علم بیان اور علم بلاغت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ علم حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ علم فقہ، علم اصول فقہ وہ بھی اس میں کیا ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اتنا آسان نہیں ہے تفسیر، ہمارے طلباء کو نہ مشکل لگتا ہے، سب کو مشکل لگتا ہے، اور ان کو پوچھو کیا آسان لگتا ہے، پورے کتنا آسان ہے، اور کیا پورے تفسیر ایک دم آسان ہے، نانی کا لڈو ہے۔ نانی کا لڈو نہیں ہے، تفسیر سب سے مشکل کام ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ سب سے مشکل کام ہے۔ اب جیسے عروق کا لفظ، جس پر آپ نے اصول شاشی کے اندر میں بڑے زور و شور کے ساتھ استاد پڑھاتا ہے کہ کس معنی میں ہے، پڑھا آپ نے وہاں پر۔ اب ایک اس کا معنی لغوی تو سب سے پہلے وہیں پر اختلاف کر گئے، پھر معنی لغوی کے بعد معنی اصطلاحی فقہا نے اس کو کس معنی میں لیا، شعراء عرب نے اس کو کس معنی میں استعمال کیا، اور سیاق و سباق میں فقہ کو سامنے رکھ کر اسے کس معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ، تو اتنے سارے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے علم البیان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، علم فقہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، علم اصول فقہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور علم حدیث کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی چھوٹا سا وَمَعَانِيهَا الَّتِي تَحْمِلُ عَلَيْهَا، صرف اس میں 4 علوم، اس سے پہلے والی ترکیب میں 3 علوم، اس سے پہلے والے جو ہے اس میں 2 علوم، تو جو 14 علوم کہتے ہیں نا، وہ ایسی جامع تعریف کے امام آلوسی نے کہ وہ سارے اس میں کیا ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں کیا بیان کر رہے ہیں، وَتَتَمَاسَكْ لِذَلِكَ، ایک چھوٹا سا عجیب و غریب کلمہ کہہ کر وہ امام آلوسی وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ امام آلوسی کا تعلق عراق سے تھا، اور عراق یہ زبان عربی کے اہم ترین ان مقامات میں سے ہے جہاں سے عربی زبان پیدا ہوئی۔ یمن ہے، حجاز ہے، عراق ہے، شام ہے، ان کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کو بلاد الرافدین کہا جاتا تھا۔ تو ان جگہوں سے، تو کیونکہ امام آلوسی کا اسی جگہ سے تعلق ہے جہاں سے اس زبان کا وجود ہوا، جہاں پر اس زبان کے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، بڑے بڑے خطباء اور بلاغا زمان جاہلیت سے گزرتے کیا ہوئے ہیں، چلے آئے۔ لہذا آپ نے بہت شاندار استعمال کیا، جس کو ہم نے ترجمے میں یوں کہا، نیز ان معانی کا تکمیلہ۔ تو یہ تتماسک لذالک کا بول کر چلے گئے۔ اب یہ تکمیلہ میں کیا آتا ہے، ناسخ منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں اور مقامات کی توضیح، یعنی آیات قرآنی کا پس منظر کہ کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، سبب نزول۔ اسی طریقے سے کون سی آیت کہاں پر مجمل ہے، اس کی تفسیر قرآن میں کہاں پر ہے یا حدیث میں کہاں پر ہے۔ وہ آیت جو قرآن کا حصہ ہے ابھی آیا، وہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے۔ اگر وہ ناسخ ہے تو منسوخ کون سی آیت ہے، اگر وہ منسوخ ہے تو ناسخ کون سی آیت ہے، اگر وہ ناسخ ہے تو منسوخ کون سی آیت ہے، اور اگر وہ منسوخ ہے تو ناسخ کون سی آیت ہے۔ تو اس سب کے لیے سب سے زیادہ سہارا لیا جاتا ہے اسباب نزول۔ علم الناسخ والمنسوخ مستقل علم ہے جس پر 500 سے زیادہ کتابیں لکھی 11ویں زبان میں۔ علم ناسخ ہے قرآن و منسوخ ہے قرآن۔ اس کا تعلق در حقیقت علم حدیث سے، اس کا تعلق اس سے ہے علم، کیونکہ اس کے ناسخ اور منسوخ کا علم کہاں سے ہوگا، حدیث سے ہوگا۔ کہاں سے ہوگا، حدیث سے ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ
وراثت کے سلسلے میں دوسرے پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے پہلے وہ کون سی آیت ہے؟ کسی کو پکا یاد ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے. ہاں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک وصیہ. تو اب اس آیت میں قرآن میں کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا اذا حضر احدکم الموت کہ تم میں سے جب کسی کو موت آ جائے, واقع موت پیش آ جائے, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا, اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے. دیکھ رہے ان ترک خیرا, خیر کا لفظ بول کر قرآن چلا گیا, لیکن الخیر معناہ المال. یہاں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ ان ترک خیرا وصیۃ, کتب کا نائب فاعل ہے تو اس پر وصیت فرض ہوئی. اب قرآن نے یہاں پر کیا بیان کیا کہ اگر کسی کو موت کا وقت قریب آیا اور وہ مال کثیر اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے. للوالدین والاقربین, اپنے والدین کے لیے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے. اور کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. اس کے بعد کیا بیان کہتا ہے قرآن کریم؟ حقا علی المحسنین. اب اس آیت کریمہ کو سمجھو اور یوصیکم اللہ کو پکڑو تو تعارض ہے. اگر اس کو منسوخ نہ مانا جائے اور یوصیکم اللہ والی آیت کو ناسخ نہ مانا جائے تو تعارض لازم آئے گا, کیونکہ وہاں پر سب اقربین کے قصص کو بیان کر دیا گیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما. اب قرآن نے سدس, ثمن, ربع یہ سب بول کر پورے علم ریاضی کو اس پارے کے اندر میں کیا کر دیا, سمیٹ کر رکھ دیا. تو جہاں پر قرآن کریم نے علم میراث کو بیان کر دیا, اب اس کو اور اس کو ملایا جائے تو کیا لازم آتا ہے؟ تعارض لازم. تو اب علم الناسخ والمنسوخ آ کر یہاں پر کھڑا ہو گیا, کہے گا ٹینشن نہیں رہے. وہ کیا کہے گا؟ کہا کیسے؟ کہا کہ هذه الآیۃ منسوخۃ, کہ یہ دوسرے پارے والی آیت کیا ہے؟ قد نسختها آیت سورۃ النساء, کہ اسے منسوخ کیا آیت نہیں سورہ نساء کے پورے رکوع نے, سورہ نساء کے. اب یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ الحکم ہے, منسوخ التلاوت. کیا ہو گئی یہ؟ منسوخ الحکم ہے, منسوخ التلاوت. اس کا حکم منسوخ ہے, اس کی تلاوت منسوخ نہیں. نماز میں پڑھی جائے گی مگر اس پر عمل نہیں ہوگا. اب اگر کوئی کھڑا ہو جائے سر پھرا اور کہے میں یوصیکم اللہ کو نہیں عمل کروں گا, میں تو اس پر عمل کروں گا, لہذا میرے بچوں کو میں خود دوں گا, ایک کو آدھا دوں گا, ایک کو کچھ نہیں دوں گا, تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. تو فرماتے ہیں کہ یہ پوری تعریف کے ذریعے سے ان تمام علوم کی طرف اشارہ ہوا کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ علم تفسیر ایک جامع ترین علم ہے جو علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ پر دسترس حاصل کرنے کے بعد اس پر آدمی کو اس پر نہیں, اس کی تھوڑی سی شعور حاصل ہوتی ہے. ارے سمجھنا ہے بڑا دلچسپ علم. من احب العلوم الیہ, مجھے سب سے زیادہ پسند ہے علم التفسیر سے, مجھے سب سے زیادہ کیا ہے؟ دلچسپی ہے. ویسے تو تمام علوم عربیہ اور اسلامیہ سے دلچسپی ہے, مگر احبھا الیہ, ان سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی علم مجھے پسند ہے, میری دلچسپی کا سامان ہے, تو وہ کیا ہے؟ علم تفسیر. تو علم تفسیر
انتہائی لذیذ علم ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا مبارک، بڑا شاندار، جاندار، کیونکہ اس سے کلام الہی کی مراد کو سمجھا جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہو اور اسے وہ سمجھ میں آ جائے، تو اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے اور کوئی ہو سکتی نہیں ہے کہ وہ اس ذمہ داری کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو جس انسان نے اگرچہ وہ ظلوم اور جہول ہے مگر پھر بھی اس کو یہ کہا گیا، یہاں تو قرآن نے یہ کہا کہ ہے تو 5/2 کا، 5/2 کا، مختصر پر اثر، لیکن عجیب و غریب ہے کہ سب نے نہ کہہ دیا اور یہ بولتا ہے کہ میں اٹھا لوں گا ذمہ داری، چلو۔ تو اللہ کہتا ہے بڑا ظلوم اور جہول ہے، مگر اسی انسان کو قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ جب اس نے اس ذمہ داری کو سر پر اٹھایا تو ہم نے بھی کہا کہ چلو ہم تمہیں کرامت مخلوق اشرف الخلائق کا تمغہ تمہارے سر پر اور تاج تمہارے سر پر رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ تم نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے سر پر اٹھایا، تم نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے سر پر کیا ہے، اٹھایا۔ تو یہ ہے اتنا شاندار اور جاندار علم جس کو ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ایک کافی حصہ آپ اس سے قبل مختلف مراحل میں پڑھ کر آئے ہیں اور اب اس کے آخری مرحلے میں آپ کیا ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس علم کو اچھی طرح سے سمجھنے کی، اس کے ذریعے سے اللہ کی مراد کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ جلدی سے مزید میں پہنچے۔